یہ بھی فرمایا کہ جب ایک شخص پر موت طاری ہوتی ہے تو جو بھی اس کا وقت مقرر ہے، مقرر وقت پر وہ چلا جاتا ہے اور پھر جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر بعد ازاں روز محشر جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں وہ یہ کہتا ہے کہ ذرا سی تھوڑی سی مہلت مجھے اور مل جائے۔ اچھا بھائی کیا کرو گے مہلت کا؟ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، میں جا کر پھر اچھے اعمال کروں گا، لعلی اعمل صالحا، پھر میں ایسے زبردست اعمال کر کے دکھاؤں گا کہ میں جنت کا حقدار ہو جاؤں گا۔ ایک دفعہ اگر دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے پھر کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے منظر، کہ جس کا علم تو اسے ہے لیکن اسے کما حقہ شعور نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی برزخ کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہو، اس کے لیے دنیا کی زندگی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اگر کوئی سمجھائے کہ بھائی باہر کی دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی زبردست ہے، اتنی ہوا ہے، اتنی روشنی ہے، اتنا پانی ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے دیکھی نہیں۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جتنی بڑی دنیا ہے بس یہی ٹوٹل کائنات ہے، بس یہی ٹوٹل دنیا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید اتنا ہی پانی دنیا میں ہوتا ہے، اتنی ہی ہوا ہوتی ہے، اتنی ہی آکسیجن ہوتی ہے، اتنا ہی اندھیرا اور اتنی ہی روشنی ہوتی ہے بس۔ لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی دنیا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جو دنیا میں رہنے والا شخص ہے اس کو برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ قبر میں چلا نہ جائے، جب تک جا کر اس کو دیکھ نہ جائے۔ لیکن جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے، اس پر یقین کر لینا چاہیے، اس کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اور بعد میں کفِ افسوس ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جنازے میں شرکت کی، پیچھے ایک بچی روتی ہوئی آ رہی تھی۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس بچی کے باپ کا جنازہ ہے، چھوٹی سی بچی تھی، 7-8 سال کی بچی ہوگی۔ اس کے باپ کا جنازہ تھا، وہ روتی روتی پیچھے آ رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہمارا سہارا چلا گیا ہے، اب ہمارے گھر پہ وہ آزمائش آئی ہے کہ جس کو شاید ہم برداشت نہ کر سکیں۔ وہ شدید قسم کی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، ہمارا باپ چلا گیا ہے، ہمارا سہارا چلا گیا ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچی سے فرمایا کہ بیٹا تم پر جو آزمائش آئی ہے وہ تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، اصل آزمائش تو تمہارے باپ پر آئی ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا۔ جب کوئی اس کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تب وہ یہ سوچتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا، مجھے کیسے صبر آئے گا، میری زندگی کیسے گزرے گی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کیا ہوگا جانے والے کا۔ تو کہا کہ موت سے بڑھ کر تو کوئی آزمائش ہے ہی نہیں، اصل آزمائش تو اس پر آئی ہے، اب اس کے کھاتے کھلیں گے، اب اس کا سلسلہ عمل منقطع ہو گیا، جو کچھ اس نے کر لیا بس اب سلسلہ اس کا بند ہو، اب اس کے کھاتے کھلیں گے، وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوگا۔ اگر اس نے عمل کیا تھا، اچھے اعمال کیے تھے تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر بد عمل تھا تو وہ خائب و خاسر ہوگا، اس کی گرفت ہوگی۔ پھر اگلے دن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبرستان گئے، جا کر دیکھا کہ وہی قبر جہاں تدفین ہوئی تھی وہاں وہی بچی بیٹھی رو رہی ہے۔ تو اس سے جا کے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اپنے والد کو دوا دیا کرتی تھی، میرے والد بیمار تھے، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کا بستر صحیح کرتی تھی، اب میں اپنے والد سے باتیں کر رہی ہوں کہ آپ کو دوا کس نے دی ہوگی، آپ نے آج میرے بغیر رات گزاری ہے، آپ کی پہلی رات قبر کی ہے، تو آپ کو دوا کس نے دی ہوگی، آپ کو کھانا کس نے کھلایا ہوگا۔
تو انہوں نے کہا بیٹی اب یہ زندگی ختم ہو گئی، اب دوا کے معاملات ختم ہو گئے، اب تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سجا سنوار کے تم نے اپنے باپ کو بھیجا تھا تو وہ اب بھی سجا سنورا ہے یا اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، اس کا کفن سلامت بھی ہے یا کفن پھاڑ دیا گیا ہے، اس کا چہرہ جس طرح تر و تازہ اور شاداب تھا اسی طرح ہے یا وہ پھول کر پھٹ گیا ہے، اس کے جسم کو کہیں کیڑے کھا تو نہیں رہے، کہیں اس کے جسم سے نجاست نکل کے باہر تو نہیں آ گئی۔ اب تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسے بھی مردے ہیں، ایسے بھی میت ہوتی ہیں اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد برسوں برسوں ان کا کفن تک میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ماضی میں اس طرح کے بہت قصے آپ کو تاریخ میں بہت مل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے سامنے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو، سوشل میڈیا پہ بھی ایسی ویڈیوز رپورٹ ہوتی ہیں کہ کسی کی قبر کشائی ہوئی اور پتہ چلا کہ جناب جس طرح دفنایا تھا اسی طرح صحیح سالم کئی سال گزرنے کے باوجود موجود ہیں، یہاں تک کہ کفن بھی سلامت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اندر کس کو کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو پچھلے ادوار میں اقوام ہوتی تھیں ان کے چہروں پر ان کی بدعملی ظاہر ہو جاتی تھی، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا کہ کون بے نمازی ہے، لوگ ان کو دیکھتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو طعن و تشنیع کیا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ پر، امت مصطفیہ پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ نے سارے اعمال، اب وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال، اللہ نے سب اٹھا کر قبر کے گڑھے کے اندر بند کر دیے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ اندر ہی ہوگا، باہر کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اندر پھول کھلے ہوئے ہیں یا اندر آگ لگی ہوئی ہے، باہر والے کو خبر نہیں۔ اب اندر پھول کھلانے ہیں یا اندر آگ جلانی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ جانچ کر لے، لوگوں کو دکھلا دے کہ تم میں سے کون حسن عمل والا ہے۔ اچھا بھئی یہ کیا مقصد ہوا موت اور حیات کو پیدا کرنے کا، کہ حسن عمل کی جانچ ہی کرنی ہے اللہ نے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے کون برے عمل کرتا ہے۔ اصل ہے اللہ سے تعلق، اصل ہے رسول اللہ سے تعلق، کہ تمہیں اللہ نے پیدا اس وجہ سے کیا ہے اور مارا اس وجہ سے کہ تمہارے حسن عمل کا امتحان ہو جائے۔ تمہیں پیدا کیا تاکہ تم کام کر سکو اور مارا اس وجہ سے تاکہ تم حساب دے سکو۔ جو کچھ کیا اب کھاتا بند ہو گیا، اب آ جاؤ حساب دے دو۔ اچھا بھائی یہ کیا مقصد ہوا کہ ہمیں پیدا کیا کام کرنے کے لیے، حسن عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ ایک اور جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انس و جن کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی بندگی کریں، بندگی کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ تو انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس نے عمل کے لیے اللہ نے حیات بخشی۔ یہ کیوں فرمایا کہ تاکہ اللہ یہ دیکھ لے، اللہ یہ جانچ کرے اور اللہ دنیا کو دکھا دے کہ تم میں کون حسن عمل والا ہے، دنیا بھی دیکھ لے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو خوب آسائشوں کا انتظام اور اہتمام بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر کوئی کسان ہے، فصل لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی فصل لہلہاتی ہے تو کسان اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میری فصل پک گئی ہے، کیا زبردست انداز میں فصل میری لہلہا رہی ہے، اس دفعہ تو زبردست کاشت ہوگی، بہت اچھے پیسے مل جائیں گے۔ ایک انسان جسے اللہ نے اچھی عمارت دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، وہ اچھے گھر میں رہتا ہے، وہ اپنے گھر کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس گھر سے ایک لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور گھر کی کوشش کرتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ نے اچھی سواری دی ہے، وہ چاہتا ہے اس سے بھی اچھی سواری آ جائے، وہ اسی کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ تو دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ جب تمہیں ساری آسائشیں دے کے ہم نے بھیج دیا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تم خوبصورت ہو، تمہیں جوانی بھی دی ہے، تمہیں مال و دولت سے بھی ہم نے نواز دیا ہے، زندگی گزارنے کے اسباب بھی تمہیں عطا کر دیے ہیں، تو اب تم ان میں پڑھ کے رہ جاتے ہو یا ہماری یاد کرتے ہوئے حسن عمل کرتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تم انہی میں پھنس کے رہ جاتے ہو، یا تم ان کو محض دنیا کی زندگی کا ساز و سامان سمجھتے ہو اور پھر ہماری طرف لوٹ آنے کو تم پیش نظر رکھتے ہو اور حسن عمل کرتے رہتے ہو۔
فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت چکھنی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں شر سے بھی آزمائیں گے، تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے، کبھی تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، کبھی تمہیں خیر عطا کر دیں گے۔ ذہن میں یہ رکھنا کہ جو کچھ بھی ہو آسانی میں گزارو، راحت میں گزارو، تکلیف میں گزارو، پریشانی مصیبت میں گزارو، جو کچھ بھی ہے لوٹ پھر کے تمہیں ہمارے پاس آ جانا ہے۔ اب کسی کے لیے تو یہ بڑی تسلی ہے کہ یہ زندگی میری کب ختم ہو، کب میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، کسی کے لیے بڑی تسلی ہے، وہ ہے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہ مرا ہوں تو مر کے قبر میں جب پہنچا ہوں تو رسول اللہ کی زیارت مجھے قبر میں نصیب ہوئی ہے، اس زیارت کے واسطے مجھے مرنا پڑا ہے۔ یہ ایک موت تھی جو بیچ میں حائل تھی، میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن اس موت نے آ کے یہ میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، مجھے یہاں سے گزار کے، اس پروسیس سے گزر کے میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا، میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں۔ کسی کے لیے تو یہ بڑی تسلی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو رہا ہے، سچ سمجھ کر جا رہا ہے، لیکن کسی کے لیے یہ دل دہلا دینے والی حقیقت ہے کہ ہر شخص کو مر جانا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے ہم آشنا ہونے کے باوجود بھی غافل ہیں کہ مر بھی جانا ہے۔ لوگ اب بہت زیادہ ہی کچھ غفلتوں کا شکار ہیں، ورنہ جو پرانے لوگ تھے، میری والدہ بھی اکثر یہ کہا کرتی تھی، پرانے لوگ کہتے تھے کہ بھائی کوئی بھی بات ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے مرنا نہیں ہے کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا کیا؟ کوئی بھی بات ہوتی تھی، کسی سے بھی ہوتی تھی، کوئی اگر غلط کام کرتا تھا، کوئی غلط بات کرتا تھا، تو ایک ہی جملہ ان کی زبان پر ہوتا تھا، مرنا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، اللہ کو منہ نہیں دکھانا کیا؟ اب ہم غافل ہو گئے ان باتوں سے، اللہ کو منہ نہیں دکھانا۔ تو ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ آسانی میں گزاریں یا مشکل میں گزاریں، گزر ہی جانی ہے اور پھر بالآخر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔ ایک جگہ پر فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص نے موت چکھنی ہے، اور پھر جو کچھ بھی تم نے کیا ہے توفون اجورکم یوم القیامہ، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس کا بدلہ روز محشر تمہیں دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب شخص وہ ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح گزر جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت نے دھوکے میں ڈال کے رکھا، تم کثرت اولاد کے چکر میں پڑے رہے، تم کثرت مال کے چکر میں پڑے رہے، اور اسی میں بھاگتے رہے یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، تم پہنچ گئے قبروں میں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، ہاں پھر تم جان لو گے کہ کیا ہوتا ہے آگے، اور جو جہنم والے ہیں وہ جہنم بھی دیکھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اللہ نے نعمتیں تمہیں عطا کی تھیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ جو جوانی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس جوانی کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا سجدہ ریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سانس، ایک ایک سانس آ رہی ہے، ہر سانس اللہ کی جداگانہ نعمت ہے، ہر سانس ایک الگ نعمت ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا اور دنیا میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین ماحول مہیا کیا، یہ سب اللہ کی جداگانہ نعمتیں ہیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا بدل ہو سکتا ہے، کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کا بدل کوئی نہیں ہے، ان کی تو بہت ہی زیادہ حفاظت کرنی ہے، ان کی تو بہت ہی زیادہ قدر کرنی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک اچھی بیوی دی ہے، مرد کو بیوی کو ایک اچھا شوہر دیا ہے، بچے دیے ہوئے ہیں، گھر دیا ہوا ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، اگر چھن بھی گئی یہ نعمتیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے اچھی نعمت دے دے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، ممکن ہے کہ اس عورت کی اور کسی اچھے مرد سے شادی ہو جائے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ آدمی کی اس سے بھی اچھی کسی عورت سے شادی ہو جائے۔ گاڑی چھن گئی، جل گئی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بہتر کوئی گاڑی دے دے۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بھی اچھا کاروبار دے دے۔ گھر ٹوٹ گیا، ڈھہ گیا، تباہ ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھا کر دے دے۔ لیکن والدین جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت ہیں یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، باپ دوبارہ نہیں مل سکتا، ماں دوبارہ نہیں مل سکتی، یہ وہ اللہ کی نعمتیں جو دوبارہ نہیں مل سکتی، یہ ایک ہی بار ملی ہیں بس، پھر دوبارہ نہیں آئیں گی۔ ان کی تو بہت ہی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح یہ جو فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے عالم برزخ سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی بس حیات ہے، بلکہ قرآن نے جو حیات کا تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی حیات کی ایک شکل ہے، لیکن صرف یہی حیات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ موت کو سمجھیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، کہ یہ تو موت ایک زندگی کی شام ہے اور نئی دائمی زندگی کی صبح ہے، اس کے بعد نئی زندگی شروع ہونی ہے، وہ دائمی زندگی ہے۔ موت نے بیچ میں آ کے ہماری عارضی زندگی ختم کی ہے اور دائمی زندگی شروع کر دی ہے۔ موت نے زندگی ختم نہیں کی بلکہ عارضی زندگی ختم کی ہے اور دائمی زندگی عطا کر دی ہے، اس کے بعد سے دائمی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ تو فرمایا کہ یہ جو قبر ہے، قبر کے جو حالات ہیں، یہ یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب اس کو جہنم کا گڑھا بنانا ہے یا اس کو جنت کی کیاری بنانی ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ ایکم احسن عملا، جو تم میں سے اس نے عمل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ یقیناً کامیاب شخص وہی ہے کہ جو دنیا سے جائے تو ایمان ساتھ لے کر جائے، حسن عمل کی دولت لے کر جائے۔ اور یہ ناکامی ہے بہت بڑی کہ انسان گمراہی کے ساتھ، بدعقیدگی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ قبر پہلا مرحلہ ہے جنت کا جہنم کا، اور یہی اصل امتحان ہے۔ جنت جہنم تو جب ہوگی وہ ہوگی، اصل امتحان یہ قبر ہی ہے۔ یہاں سے جو بچ گیا بچ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ آپ بہت گھنی داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ قبرستان میں آ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ قبر جو ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، جو یہاں سے بچ گیا وہ آگے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا، کامیاب ہوگا، اور جو یہاں پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ تو اپنی قبر کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ غفلتوں میں اپنی جوانی ہمیں برباد نہیں کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ اپنی جوانی ہمیں برباد نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی جوانی کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے۔ یہی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔